اچھا کوئی بندہ ہمیں کوئی کپڑا سلائے، بھائی میرے دادا کا انتقال ہو گیا، ان کے نام کا ڈریس تم کو سلانا چاہ رہا ہوں، پہن لیں گے؟ تو بھائی پہن لیں گے کیا؟ نہیں پہنیں گے نا. کسی کے نام کا مردے کے کپڑا ہم نہیں پہنیں گے، اس کے نام کا کھانا کیوں کھا لیں گے جناب؟ دنیا والوں کے سامنے میری اچھائیوں کی چھاپ بٹھا کر کے جاؤں گا یا برائیوں کی چھاپ بٹھا کر کے جاؤں گا؟ میرے مر جانے کے بعد لوگ کیا کہہ کر کے یاد کریں گے؟ بہت ترشرو تھا، بہت بڑا ظالم تھا، فلاں کی زمین ہڑپ کر لی تھی، فلاں کو خامخواہ مار دیا تھا، فلاں کو گالی دے دی تھی اور فلاں کو ستا لیا تھا، پڑوسی تو اس سے ساری زندگی ڈرتے ہی رہے تھے. یہ اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے. یا قرض لینا معلوم تھا، دینا ہی معلوم نہیں تھا، اور جس کے ساتھ بھی کاروبار کیا اس کو لوٹتا ہی رہا، اور جس کے ساتھ بھی رہا اس کو ختم ہی کرتا رہا، اس کی برائیاں ہی کرتا رہا. اس انداز میں ہم یاد کیے جائیں گے یا اس انداز میں یاد کیے جائیں گے؟ بڑا اچھا آدمی تھا یار. مردے کو قبر میں رکھ دینے کے بعد میں کل کے ڈھیلوں کا، اللہ کا فضل ہے اب ہمارے پاس تقریباً رواج ختم ہو گیا، اللہ کا احسان ہے، لیکن پہلے ہمارے پاس بھی تھا اور بہت سارے دوسرے گاؤں میں ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے کہ میت کو رکھ دینے کے بعد پھر ایک ٹوکرا گھمایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کل کے ڈھیلے ڈالو، کل کے ڈھیلے ڈالو. کیا ہے کل کے ڈھیلے؟ کسی کو کچھ پتا ہے؟ وہ ایسا ہوگا غالباً کہ سورہ قل، سورہ اخلاص پڑھ کر کے اس پر ڈھیلے پر دم کر کے پھر ڈالا جائے، غالباً ایسا ہوگا، لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں. خلاصہ یہ دیکھو، دین جو اللہ کے پاس سے ہم تک آیا ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے. ہمیں اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنے، کچھ داخل کر دینے اور اس دین میں سے اپنی طرف سے کچھ نکال لینے کا اختیار نہیں. وہ اللہ کا دین ہے، رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، اس لیے بنیادیں دو ہی بن سکتی ہے، یا تو اللہ کا قول یا رسول اللہ کا قول، بس. اس سے آگے کسی اور کی بات کوئی دین اسلام میں دلیل نہیں بن سکتی. یہ جو عمل ہے یہ مسلمانوں نے پتہ نہیں کن لوگوں نے نکالا ہے، اللہ کے بندوں نے قل کے ڈھیلے بس چل رہے ہیں، وہی ہم بھی عمل کر رہے ہیں. نامناسب عمل ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی ثبوت دین و شریعت میں نہیں ملتا ہے. نمبر ایک تو یہ. دوسرے نمبر پر ایک غلط رواج ہمارے معاشرے میں یہ ہے، بدقسمتی سے وہ چل بھی رہا ہے، وہ یہ کہ جب کبھی مردے کو دفن کرنا ہوتا ہے تو بیری کے پتیوں سے اس پانی کو ابال کر نہلایا جاتا ہے. وہ تو مستحب ہے، نہلانا چاہیے، اگرچہ اس کی ضرورت اب باقی نہیں رہی. اصل میں بیری کے پتے پانی میں اس وجہ سے ڈالے جاتے تھے پرانے زمانے میں کہ اس میں بدن کے میل کو زائل کر دینے، ختم کر دینے کا اثر موجود ہے، جیسے صابن میں اثر موجود ہے. یہی مقصد ہے، کوئی دین کا عمل نہیں ہو. نہلاتے وقت میں مردے کو بیری کے پتے ڈال کر نہلانا، جیسے اب بھی کسی کو جلد کی کوئی بیماری ہو جائے تو اب بھی وہ نیم کے پتوں سے پانی گرم کر کے نہاتا ہے، جسم کے فائدے کی خاطر. پرانے زمانے میں چکنی مٹی کے ذریعے سے لوگ نہایا کرتے تھے، اس کا مقصد بھی وہی تھا، جسم کی گندگی نکالی جائے. ایسے ہی بیری کے پتے ڈال کر کے بھی لوگ، زندہ لوگ بھی نہاتے تھے، وہی پتے ڈال کر ابال کر مردوں کو بھی نہلاتے تھے. تو اس کا مقصد فقط اتنا تھا کہ بدن سے میل کچیل نکل جائے. اور آج کے زمانے میں ہم سب جانتے ہیں ایک سے ایک صابن ہے، اس وجہ سے اس کی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہی. لیکن چونکہ اس زمانے میں رواج تھا، اس لیے مستحب عمل پر عمل کرنے کے لیے ہم کر لیتے ہیں، تو کر لیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہاں تک تو گنجائش. لیکن اس کے بعد خرابی یہ ہے کہ وہ جو بیری کے پتے ڈالنے کے لیے جو شاخ درخت سے لائی گئی تھی، اس کی موٹی موٹی دو اچھی لکڑیاں دیکھ کر چھانٹی جاتی ہے تاکہ قبرستان میں ڈالی جائے. اس کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں. بڑے اہتمام سے بعض لوگ ڈالتے ہیں نا، وہ بیر کی لکڑیاں کہاں ہیں، بیر کی لکڑیاں کہاں ہیں، بیر کی لکڑیاں. کس نے کہا بھائی بیر کی لکڑیاں اندر ڈالی جائے؟ کوئی ثبوت نہیں، 100% کوئی ثبوت نہیں. چونکہ بات بڑی ہے اس لیے میں اپنے بجائے حوالہ دے کر بیان کروں. مولانا مظہر صاحب کورٹ لے کے رہنے والے، بہت مشہور ہے، تقریباً ہم سبھی پہچانتے ہیں. مولانا نے ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بیری کی لکڑیاں لوگ کیوں ڈالتے ہیں. ایسا محسوس ہوا کہ وہاں سوال کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں ان کو ادھر ادھر ڈنڈا تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے، وہیں لے اور وہیں کام چلائے. بہرحال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ حاجت ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، ہرگز بھی نہیں ڈالنا چاہیے.
کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے گھر کا ہمارے خاندان کا اگر معاملہ ہو تو ایسے وقتوں میں ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے کہ جو کام ہونے کا ہے وہ ضرور ہوگا، جو کام شریعت کے خلاف ہے جس کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے وہ بالکل نہیں ہوگا، ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہمیں اس طرح سے اہتمام کرنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں۔ تیسری بڑی عجیب بات بعض نیتا ٹائپ لوگوں نے شروع کی۔ وہاں قبرستان میں جانے کے بعد بعض لوگوں کے اندر نیتا آ جاتا ہے، وہاں جا کر کے نیتا گیری کرتے نہیں، کام کوئی نہیں، وہ اتنا آسان کام ہے اور روزانہ کرنے دیکھنے والا کام ہے، لیکن وہاں کچھ نہ کچھ بولنا ضروری ہے، بولتے رہتے ہیں۔ انہی بولنے والوں میں سے ایک جملہ یہ ہے، جیسے قبر میں تدفین مکمل ہونے کے بعد یوں کہیے مردے کو رکھ دینے کے بعد مٹی ڈالنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ لوگ ابھی مٹی ڈالنا شروع نہیں کرتے کہ 10 آوازیں نکلنی شروع ہو جاتی ہے، بھائی سب کو موقع دو، بھائی سب کو موقع دو، سب کو موقع دو، ڈال دیے سوالے پیچھے ہٹو، سب کو موقع دو، ڈال دیے سوالے پیچھے ہٹو، سب کو موقع دو۔ آپ بتائیں کوئی ایک تدفین آپ نے ایسی دیکھی ہے، کوئی ایک تدفین کہ جس میں لوگوں کو سب کو مٹی ڈالنے کا موقع ہی نہیں ملا اور ساری مٹی ختم ہو گئی؟ کوئی ایک مثال آپ نے دیکھی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اتنی ہمدردی آج کل کسی کو بھی نہیں ہے کہ مٹی ڈالیں۔ 10 سے 15% لوگ مٹی ڈالتے اور باقی ماشاءاللہ کوئی گیٹ پر کھڑے ہیں، کوئی 10 ہاتھ دور کھڑے ہیں، کوئی 20 ہاتھ دور کھڑے ہیں، کوئی کاروبار کی بات کر رہا ہے، کوئی ہنسی مذاق دلے کی کر رہا ہے، کوئی مرنے والے کی اچھائیاں بیان کر رہا ہے، کوئی مرنے والے کی برائیاں بیان کر رہا ہے۔ اتنی ہمدردی کس کو ہے کہ 100% لوگ مٹی ڈالنے کے لیے آئے کہ ساری مٹی ختم ہو جائے، لیکن نہ پھاوڑے کو ہاتھ لگانے کی ضرورت پڑے نہ لوگوں کو موقع ملے کہ مٹی ڈالیں۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ سب کو موقع دو، سب کو موقع دو، بکواس جملہ ہے۔ یہ جملہ وہاں پر ہونا چاہیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، مرنے والے کے ہمدرد ہیں، مرنے والے کے لیے مخلص ہے، اتنا جذبہ وہ دل میں لیے ہوئے ہیں کہ خود ہی مٹی ڈالیں گے اور اسے ثواب سمجھیں گے، دوسروں کو مٹی ڈالنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ اس وقت کہا جائے کہ بھی ڈال دیے تو پیچھے ہٹ جاؤ، دوسروں کو موقع دو۔ کتنی دیر آپ اندازہ لگائیں، بڑی مشکل سے 1 سے 1.5 منٹ کا حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے ہاتھ سے مٹی ڈھکیتے ہیں، اس کے بعد سب پیچھے ہٹ گئے اور پھر وہ ایک بندہ کوئی 2 بندے کو یا مٹی ڈھکیتے ہیں۔ تو پہلے والا وہ جو جملہ تھا سب کو موقع دو، سب کو موقع دو، بولو فضول تھا نہیں تھا؟ خامخواہ نیتا گیری ہے، خاموش رہے۔ ہم کو سمجھ میں آئے تو ہمارے سامنے اگر کوئی بندہ مٹی ڈال رہا ہے تو وہ ہٹے گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہٹے گا۔ اتنا شوق کسی کو بھی نہیں ہے کہ پوری مٹی ڈالے جانے تک مٹی ڈالتا ہی رہے، اللہ ماشاءاللہ۔ بہت قریبی رشتہ دار ہو، بہت زیادہ نیک آدمی ہو، سمجھدار ہو، شریف غریب ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بدبختی کی اور ہماری انا کی حالت آج ہم سب جانتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی انا میں ہے نا، ہر بندہ اپنی انا میں۔ انا میں کا مطلب میں بھی تو کچھ ہوں، تو یہ جو جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی تو کچھ ہوں، وہ بندہ کہیں مٹی ڈھکے لے گا کیا قبرستان میں نیچے بیٹھ کر؟ اندازہ لگائیں، نہیں ہو سکتا، بے فکر رہی ہے۔ اس لیے یہ جملہ بالکل بکواس جملہ ہے، ہرگز نہیں بولنا چاہیے کہ سب کو موقع دو پیچھے ہٹو۔ اچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چلر قسم کے لوگ ہیں، قبرستان میں تدفین کرنے کے لیے بکواس کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بکواسات وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں کام کیا کرنا چاہیے؟ جو کام ہو رہا ہے وہ کام ہاتھ پیر سے کیا جائے، نہیں کرنا ہے تو پھر پڑوس میں ٹھہر کر کے اپنی موت کو یاد کیا جائے۔ اس کو ڈال رہے ہیں اندر، ایک وقت مجھے ڈالیں گے، اس کو ڈالنے کے بعد برگے لگا رہے ہیں، ایک وقت مجھے لگائیں گے، اس کو ڈالنے کے بعد بوریا بچھایا جا رہا ہے، ایک وقت مجھے بچھائیں گے، اس کو ڈالنے کے بعد میں مٹی ڈال دی جا رہی ہے، سارے سوراخ مٹ رہے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایک بار ایسا ہی حال ہوگا، اس کو ڈالنے کے بعد لوگ دعا کر کے نکل جائیں گے، میرے لیے بھی دعا کر کے نکل جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کسی کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہوگا۔ جیسے میں دنیا سے ڈیلیٹ ہو گیا تو دنیا والے میرا فون نمبر بھی اپنے فونوں سے ڈیلیٹ کر دیں گے، وہی نہیں رہا تو اس کا نمبر لے کر کے کیا کرے؟ تو بار قریب میں ٹھہر کر کے اپنی موت کو یاد کرنا یہ سب سے بڑا عمل ہے وہاں۔ یا پھر ہم کچھ ورد کریں، درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، قرآن پاک کی کچھ آیات یاد ہو تو دل میں وہ پڑھیں اور نیت کریں کہ اللہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا، جس کو ہم ابھی آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ کرنے کے کام ہے، یہ کوئی کرتا نہیں، اور پھر نیتا گیری سدھر رہی ہے، ہٹو پیچھے ہٹو، ایک موقع دو، سب کو موقع دو، حالانکہ کوئی بھی اتنے جذبے والا نہیں۔
پہلی ایک خطرناک برائی تو یہ. دوسری برائی یہ ہے جب بندے پھاوڑا لے کر کے مٹی ڈھکیلنا شروع کرتے ہیں، پھر نیتا گیری پھر چلتی ہے. اب وہاں وہ جملہ ختم ہو گیا، ہٹو موقع دو، ہٹو موقع دو. اب پھر کہتے ہیں وہ ایک بندہ ادھر سے مٹی ڈالا، ادھر لا وہاں سے لے، او بھائی وہ پتھر اٹھا وہاں سے پیر اٹھا، ادھر ڈالو، دے دو دوسروں کو دے دو. کیا کھیل تماشا بکواسات ہے. سب کام کرنے والے لوگ سب جانتے ہیں ایک بندہ پھاوڑا لے کے سڑک پہ کام کرنا شروع کرے تو گھنٹوں گھنٹے ہو جاتے ہیں، وہ پھاوڑا ہٹاتا نہیں اپنے ہاتھ سے. بھائی مزدور پیشہ لوگ ہمارے درمیان کتنے نہیں ہیں، آدھے گھنٹے تک آدمی تھکتا نہیں، چل رہا پھاوڑا چلتا رہتا ہے نا. وہاں قبرستان میں پھاوڑا لے کے 1 منٹ مشکل سے ہو جائے آوازیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہے، دوسروں کو دو. کیوں بھائی؟ دیکھو ایک اصول ذہن میں رکھو، قبرستان ہمیں اگر کچھ کرنے کو دل چاہے اپنے ہاتھ اور پیر سے خود کریں، آگے بڑھے. وہ پھاوڑا لے مٹی ڈھکیلنے والے سے کہے بھائی پلیز مجھے موقع دے، پھر خود کام کریں تاکہ قبرستان میں بکواس نہ ہو. ہمارا دل چاہ رہا فلاں طرف سے ڈالے، خود جا کے پھاوڑا پکڑے فلاں طرف سے خود ڈالنا شروع کرے. عجیب احمقانہ بات ہے، ایک سائڈ سے ایک بندہ پھاوڑے سے مٹی کھینچ رہا ہے، ابھی وہاں ہے مٹی، ابھی مٹی موجود ہے، ساری زمین اس سائڈ کی خالی نہیں ہوئی، دوسری سائڈ مٹی پڑی ہوئی ہے. تو بکواس شروع ہو جاتی ہے، ادھر بہت ہے ادھر سے لو، ادھر بہت ہے ادھر سے لو. کیوں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے وہ مٹی کی، چل تو رہا ہے نا کام، اس کے بعد ادھر آئے گا نہیں. وہ نیتا گیری، اندر سے نیتا گیری سدھرتی ہے کہ کچھ بولنا ہے ہمیں، کہ فلاں صاحب تو ماشاءاللہ وہاں بھی جا کے خاموش نہیں رہتا، قبرستان میں بھی. یہ بکواس ہے، پاگل پن ہے. اس لیے یہ بکواسات ہمیں قبرستان میں نہیں کرنے چاہیے. اپنی موت کو یاد کرنے کا وقت ہے، کوئی بہت بڑی انجینئرنگ نہیں ہے. برگے لگانا ہے، اس کو بھی نہ ٹیپ سے ماپنا ہے، نہ میٹنا لگانا ہے، نہ گنڈو لگانا ہے، بس رکھ دو بات ختم ہو گئی. بوریا بس رکھ دو بات ختم ہو گئی. مٹی بس ڈھکیل دو بات ختم ہو گئی. کوئی باریکی نام کی چیز ہے ہی نہیں. لیکن وہاں بکواسیں شروع ہو جاتی ہے. خواہ نیتا گیری ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد ایک نامناسب عمل ہمارے علاقے میں چل رہا ہے، اگرچہ اس کو میں برا نہیں کہوں گا، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بعض لوگ کر رہے ہیں. جب مٹی ڈالنا مکمل ہو جائے تو بعض لوگ اوپر جو قبر کے بالکل اوپر والے حصے میں مٹی پڑتی ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں، اور گویا کہ ایسی قبر بنتی ہے جیسے کہ چوڑا پن ہو اس میں. نہیں، یہ غلط عمل ہے. صحیح عمل یہ ہے کہ قبر بالکل کوہان نما ہونی چاہیے. میں جانور کے اوپر جو گدی پر کوہان ہوتی ہے اس کے نما، جیسے سمجھیے ہمارا اسپیڈ بریکر، یوں قبر بننی چاہیے. چوڑی اور چپٹی قبر نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ بیچارے اوپر کوئی مٹی ڈالے تو پھر اسے ہٹا کر کے پھر چوڑی کرتے ہیں، پھر اوپر ڈالی جائے پھر ہٹا کر کے پھر چوڑی کرتے ہیں. صحیح طریقہ یہ ہے کہ مٹی کوہان نما بنے، اوپر ہی چڑھائی جائے. چوڑی قبر بنانے کی اجازت نہیں. اجازت نہیں ہے کا مطلب بہتر عمل نہیں ہے، افضل عمل وہ ہے کہ کوہان نما قبر بنے. اس کے بعد بعض لوگ بیچارے قبر بہت زیادہ اونچی کرنے میں بھی بہت زیادہ شدت برتتے ہیں. بہت زیادہ اونچی کرنے کی بھی قبر ضرورت نہیں. شریعت کے حساب سے قبر زمین سے 1 بالش تو اونچی ہو جائے کافی ہے. زمین سے 1 بالش تو اونچی قبر ہو رہی ہے بس کافی ہے. مزید مٹی لا کے ڈالنے کی، ہاں اگر مٹی اڑوس پڑوس میں ہو، یہیں پر ہے اسی قبر کی مٹی ہے تو ڈال دیا جائے، ناجائز نہیں ہے. لیکن افضل عمل یہ ہے کہ 1 بالش تو اوپر قبر اٹھ جائے بس کافی ہے. پھر مزید بھائی مرم لا کر کے ڈالی جائے، فلاں جگہ مرم ہے وہ لائی جائے، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 1 بالش یا اس سے زیادہ مٹی پڑ گئی بس کافی ہے، اس سے زیادہ کی ہرس کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد والا ایک اہم ترین عمل یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، اللہ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرمائے، تو پھر اس کے بعد اس مرنے والے کے سلسلے میں ہمارے کیا اعمال ہونے چاہیے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے والے کی اچھائیاں بیان کرو، تمہیں معلوم ہو تب بھی اس کی برائیوں کا تذکرہ مت کرو. بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد لوگ اس کے بارے میں جس انداز میں تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے لیے فیصلہ بھی اسی انداز میں ہوتا ہے. لوگ اچھائی سے تذکرہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو حیا آ جاتی ہے کہ میرے بندے تو اس کا اچھائی سے تذکرہ کرے، فلانی اچھائی گنائے اور میں اس کو عذاب دے دوں. نہ، یہ میرے بندوں کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے اس کو عذاب سے دور کر دیتا ہوں. یہ بڑی نعمت کی بات ہے. اس لیے مرنے والے کا اچھائی سے تذکرہ کیا جائے، باضابطہ حضور کا فرمان ہے اس کی برائیاں یاد نہیں کرنی چاہیے. یہ مسئلہ تو دوسرے بندے کے مرنے پر، ہماری ذات کے علاوہ کوئی اور بندہ مر گیا تو اس کے لیے ہے یہ قانون اور دستور کہ ہم اس کی اچھائیاں یاد کی جائے. لیکن جہاں تک ہمارا اپنا مسئلہ ہے،
تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے مر جانے کے بعد لوگ مجھے اچھائی سے یاد کریں گے یا برائی سے یاد کریں گے. دنیا والوں کے سامنے میری اچھائیوں کی چھاپ بٹھا کر کے جاؤں گا یا برائیوں کی چھاپ بٹھا کر کے جاؤں گا. میرے مر جانے کے بعد لوگ کیا کہہ کر کے یاد کریں گے؟ بہت ترش رو تھا، بہت بڑا ظالم تھا، فلاں کی زمین ہڑپ کر لی تھی، فلاں کو خامخواہ مار دیا تھا، فلاں کو گالی دے دی تھی اور فلاں کو ستا لیا تھا، پڑوسی تو اس سے ساری زندگی ڈرتے ہی رہے تھے. یہ اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے. یا قرض لینا معلوم تھا، دینا ہی معلوم نہیں تھا، اور جس کے ساتھ بھی کاروبار کیا اس کو لوٹتا ہی رہا، اور جس کے ساتھ بھی رہا اس کو ختم ہی کرتا رہا، اس کی برائیاں ہی کرتا رہا. اس انداز میں ہم یاد کیے جائیں گے یا اس انداز میں یاد کیے جائیں گے بڑا اچھا آدمی تھا یار، میں کیسے یاد کیا جاؤں گا؟ یہ فکر ہماری اپنی زندگی میں کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی کی تعلیمات وہ ہمارے لیے، میری اپنی ذات کے لیے ہم اپلائی کریں گے کہ میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، لیکن اس کا خیال رکھیں گے میرے مر جانے کے بعد لوگ مجھے کس انداز میں یاد کریں گے. اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، نفسانیت کا دور ہے، اس زمانے میں نفسانیت غالب ہے، برائی غالب ہے. اس لیے اگر ہماری برائی لوگوں کی نگاہوں میں ہو، اگرچہ برائی کا تذکرہ کرنا گناہ ہے، لیکن وہ ضرور ہمارے چلے جانے کے بعد ہماری برائی کرتے ہیں. معلوم ہونے والے بھی کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، معلوم ہونے والے بھی کرتے ہیں، وہ بھی گناہ میں ملوث ہو رہے ہوتے ہیں لیکن کرتے ہیں. مر جانے کے باوجود برائی کرنے میں مزہ آتا ہے، یہ انتہائی درجے گھٹیا علامت ہے. بہرحال ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اللہ توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد والا اگلا عمل ہے کسی بندے کے انتقال پر اس کے نام سے لوگوں کو کھانا کھلانا، اس کے نام سے لوگوں کو کپڑا پہنانا. دیکھیں اصول شریعت کا ذہن میں رکھیں. اصول یہ ہے کہ کوئی بھی نیک اور اچھا کام جس کو شریعت نے وقت کے ساتھ متعین نہیں کیا، جس کو شریعت نے کوانٹٹی کے ساتھ متعین نہیں کیا، جس کو شریعت نے کوئی حد بندی اس کی نہیں کی، کرنا ضروری ہی ہے، نہیں کرنا ضروری ہے، حرام ہے، حلال ہے، فرض ہے، واجب ہے، بس مباح عمل ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، تو پھر اس عمل کو شرعی تقاضے کے حساب سے اس کی حیثیت میں رکھ کر کے کرنا جائز. حیثیت اگر بڑھا دی جائے، اپنی طرف سے قیودات لگا دی جائے تو پھر یہ ناجائز بن جاتا ہے. مثال کے طور پر دہم کا کھانا کھلانا، کسی بندے کے انتقال پر دوسرے دن دہم کا کھانا کھلانا، یا 40 دن ہو جانے کے نام سے 40ویں کے نام سے کھانا کھلانا، یا سال ہو جانے کے بعد برسی کے نام سے کھانا کھلانا، یہ سب ناجائز. بھئی یہ جو ہم نے وقت طے کر لیا 40 دن کے بعد کھلائیں گے، یہ وقت شریعت نے کہاں طے کیا؟ 10 دن کے بعد دہم کے نام سے کھلائیں گے، یہ وقت شریعت نے کہاں طے کیا؟ سال کے بعد برسی کے نام سے کھلائیں گے، یہ وقت شریعت نے کہاں طے کیا؟ ہماری اپنی ایجادات ہے. مرحوم کے لیے کھانا کھلانا بالکل ثواب کا کام ہے، اس کو ثواب پہنچتا ہے، ہمیشہ کھلاتے رہیں، صبح کھلا لے، دوپہر کھلا لے، شام میں کھلا لے، جس کو چاہے کھلا لے، اور جب چاہے کھلا لے، اپنی جگہ جائز ہے. لیکن طے کر دینا وقت کہ اس وقت میں کھلائیں گے، دہم کے نام سے، برسی کے نام سے، 40ویں کے نام سے، چلے کے نام سے یا برسی کے نام سے، یہ ناجائز اور حرام. اچھی طرح ذہن میں رکھیں، دین میں اپنی مرضی سے کوئی چیز داخل کر لینا ہے اور اسی کا نام بدعت ہے. ہاں ویسے آپ کو کھلانا ہے مرحوم کے نام سے، جتنا کھلایا جائے اتنا ثواب کی بات ہے. نمبر 1 تو یہ. نمبر 2 پر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مرحوم کے نام کا کھانا ہے، دہم کے نام کا کھاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا حق ہے جو غریب ہیں. غریب کا مطلب ایسے لوگ کہ جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ان کا حق ہے یہ. جن پر زکوٰۃ واجب ہے پھر بھی مرحوم کا حق کھاتے ہیں تو مردار مار کھا رہے ہیں، مردے کے نام پر کھانا کھا رہے ہیں آپ. یہ عجیب بکواس ہے. آپ اندازہ لگائیں، کسی بندے کا انتقال ہو گیا، آپ کے گھر پر کوئی ٹفن لا کر کے دیں، مرحوم کے نام سے کھانا کھا لو، کھا لیں گے؟ کھائیں گے کیا بھائی؟ نہیں کھائیں گے نا. مرحوم کے نام کا ٹفن آپ کے گھر پر آ جائے، نہیں کھائیں گے. دہم کی بہترین بڑی دعوت کی جائے، شوق سے جا کر کے کھائیں. پاگل پن نہیں ہے تو اور کیا ہے. ہمارے علاقے میں اللہ کا فضل ہے، ہمارے شہر میں اکثر و بیشتر نہیں ہو رہا ہے، لیکن دیگر علاقوں میں، اضلاع میں، ہمارے شہر حیدرآباد میں فنکشن ہال بک کیے جا رہے ہیں جناب، برسی کے لیے، 40ویں کے لیے اور دہم کے لیے فنکشن ہال بک کیے جا رہے ہیں. اور لوگ فنکشنوں میں ٹیپ ٹاپ میں ایسے آ رہے ہیں جیسے کسی کی شادی میں آئے ہو، اور مردے کے نام کا کھانا کھا کے جا رہے ہیں. بے حیائی کی انتہا ہو گئی. مردے کا کمال کھائیں گے ہم؟ تو دہم کا کھانا ایک مالدار کو نہیں کھانا چاہیے، ہرگز نہیں کھانا چاہیے. مردے کا کھانا ہے، وہ کسی غریب کو کھلاؤ. ہم اللہ کے فضل سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی شریعت کی کیٹیگری میں ہم مالدار ہیں. ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم مردے کے نام کا کھانا کھائیں. وہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو کھلایا جائے. اچھا کوئی بندہ ہمیں کوئی کپڑا سلائے،
भाई मेरे दादा का इंतकाल हो गया, उनके नाम का ड्रेस तुमको सिलाना चाह रहा हूँ, पहन लेंगे? सब भाई पहन लेंगे क्या? नहीं पहनेंगे ना। किसी के नाम काम मुर्दे के कपड़ा हम नहीं पहनेंगे, उसके नाम का खाना क्यों खा लेंगे जनाब? इसलिए खामखा बात है, एक मालदार को जिस पर ज़कात वाजिब हो, मरहूम के नाम का खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। कभी भी रिश्तेदारों को दावत नहीं देनी चाहिए। दावत देने का क्या मतलब है भाई? आप इसाले सवाब के लिए खाना खिला रहे हैं। गोया के हम किसी फकीर को जो हम पैसे देते हैं, फलाने हमारे इंतकाल हो गया बंदे का, उसके नाम से ये पैसा दे रहे हैं हम इसाले सवाब की खातिर, वैसे ही उसके नाम से खाना खिला रहे हैं हम। तो मरहूम की दावत, चिल्ले की दावत में या जनाबे वाला बरसी की दावत में, दहुम की दावत में हरगिज भी एक मालदार को नहीं जाना चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक अमल नसीब फरमाए। जितनी बातें आई है इसी पर अल्लाह ताला हमें तौफीक अमल नसीब फरमाए। बाजी बातें रह गई, फिर कभी अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह उसे अर्ज किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सभी को मुकम्मल दीन पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।